کبھی فرشتہ بن جاتا ہے، کبھی ابلیس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو جاتا ہے. میں تنگ ہو گئی ہوں اس انسان. پھر سے برا لگنے لگا. کیا چاہتے ہو کہ ہم سب زہر لے کے مر جائیں؟ پہلے برا لگتا تھا، پھر اچھا لگا. میں جانتی ہوں کہ کامیار بھی عیبوں سے بھرا ہوا ہے. مجھے اس انسان کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی ہے. روز گھٹ گھٹ کے مرتا ہوں میں، کافی ہے. اور اب جو کر رہا ہے پتا نہیں. ایسے تو بالکل نہیں چاہتا میں، مرنے کے لیے میں ہوں نا. عائرہ کو سچے دل سے چاہا تھا. صحیح نہیں کیا انکل اس نے میرے ساتھ. کامیار اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے غلط قدم اٹھانے جا رہا ہے. کامیار یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کا جینا بالکل ہی بیکار ہو چکا ہے، کیونکہ عائرہ نے ہی اس پر اعتبار نہیں کیا. اور کامیار عائرہ کے سامنے ساری حقیقت بھی لے کر آ گیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی بے قصور ہے. سارا قصور خاور اور فاریہ کا ہے. اور اب جبکہ عائرہ کو ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو چکی ہے. لیکن کامیار یہ بات جانتا ہے کہ اب اس کا جینا اس کے لیے صرف تکلیف کا باعث ہی بن رہا ہے. اسی لیے کیوں نہ میں خودکشی کر لوں، اور وہ ایسا ہی کرتا ہے. اور کامیار بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ رو بھی رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ بدل لیا تھا اور اس نے عائرہ کو خوش کرنے کے لیے ہر کوشش کی ہوتی ہے. لیکن عائرہ نے تو اس کی بات تک نہیں سنی ہوتی. اب جبکہ عائرہ ساری حقیقت جان چکی ہے تو کامیار اب اس کی بات سننے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے. جب کامیار عائرہ سے یہی بات کر رہا تھا کہ وہ بے قصور ہے، وہ ایک دفعہ کامیار کی بات سن لے، لیکن عائرہ نے کامیار کی بات نہیں سنی ہوتی. اب کامیار اپنی زندگی ہی ختم کرنے جا رہا ہوتا ہے اور کامیار خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ایک اونچی بلڈنگ سے کود جاتا ہے. لیکن کامیار بہت زیادہ زخمی تو ہو جاتا ہے اور اسے فوری طور پر ہاسپٹل بھی پہنچا دیا جاتا ہے. اور کامیار کی حالت کافی کریٹیکل ہوتی ہے اور جیسے ہی عائرہ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے. وہ فوری طور پر ہاسپٹل پہنچتی ہے تو عائرہ کو وہاں پر جانے کے بعد یہ بات معلوم ہوگی کہ کامیار کا آپریشن چل رہا ہے. اور عائرہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہوتی ہے اور وہ رو بھی رہی ہوتی ہے اور وہ یہی دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے کہ کامیار کو کچھ بھی نہ ہو.